بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ وہ بہت تیز رفتار سے گاڑی روڈ پر بھگا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا موت سے اس نے کوئی سودا کر رکھا ہو۔ گاڑی سڑک پر پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ وہ بہت جگہ ٹکراتے ہوئے بھی بچی تھی، لیکن اسے اپنی منزل تک جلد ہی پہنچنا تھا۔ اسے گاڑی کی بھی فکر تھی، کیونکہ یہ گاڑی اس کی نہیں، اس کی ایک دوست کی تھی۔ اس کی گاڑی کو تو کیا، گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے والی بھی حیثیت نہیں تھی۔ وہ فوراً پہنچنے کے چکر میں کسی کی گاڑی کو بہت بری طرح سے ہٹ کر چکی تھی۔ اچانک سے سامنے والی گاڑی سے ٹکرانے پر وہ پوری طرح سامنے والے شیشے کی جانب اچھل آئی تھی۔ شکر تھا اس سے وہ محفوظ رہی تھی۔ اس نے لمبی سانس کھینچی، لیکن جب تک سامنے والی گاڑی میں موجود ڈرائیور اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میم، آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے؟ دیکھیں آپ کی گاڑی کی وجہ سے گاڑی کا کس قدر نقصان ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے اس لڑکی کو اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ انلیب نے گہری سانس لی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کی زبان ویسی کینچی کی طرح چلتی تھی۔ اس کی دوست کہتی تھی اسے گونگا پیدا ہونا چاہیے تھا۔ کم سے کم غلطی کر کے جو تم اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتی ہو، زہر لگتی ہو۔ لیکن وہ اندلیب ہی کیا جس کی زبان کو تالے لگ جائیں۔ وہ دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی باہر آ کر گاڑی سے ٹیک لگائے فرصت سے کھڑی ہو کر اس ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ اسے معلوم تھا وہ جب بولنا شروع کرے گی تو وقت کافی لگ جائے گا۔ دیکھیں مسٹر، غلطی جس کی بھی ہو، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا۔ آج آپ کے نصیب میں مجھ سے ٹھکنا لکھا تھا تو وہ میں نے پورا کر دیا۔ اس نے سر کو خم دے کر بڑی ہی کوئی احمقانہ دلیل پیش کی تھی، جسے سن کر اندر اے سی کی کولنگ میں بیٹھا شخص مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ ایک تو آپ غلطی کر رہی ہیں، اوپر سے مجھے ہی سخت سنا رہی ہیں۔ آپ کی اس بونی دلیل سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس گاڑی کو ٹھیک کرنے کا معاوضہ دیں۔ میرے سردار کسی پر نہ ادھار چھوڑتے ہیں نہ خود رکھتے ہیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اس کو آنے والے وقت سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن اندلیب کی نظر میں اس کی کوئی وقت ہی کم تھی۔ اس نے سن کر سر ہلایا اور اس کی جانب 2 قدم بڑھائے۔ میں پیسے بالکل نہیں دوں گی۔ اگر تمہارا سردار ہے تو امیر ہوگا، اس کی میری بھیک نہیں چاہیے ہوگی۔ اپنے سردار سے کہو اپنی جیب ہلکی کر کے خود گاڑی ٹھیک کروائے، اور تم ذرا سپیڈ سے گاڑی چلایا کرو۔ وہ اچھی خاصی سنا کر اسے مشورہ بھی دے چکی تھی۔ اس کی کمپنی سامنے تھی، ویسے وہ لیٹ ہو چکی تھی، اوپر سے وہ صبح صبح دھوپ میں کھڑا کیے اس کا دماغ کھا رہا تھا۔ سردار نے سب باتیں سن کر لب بھینچ لیے تھے۔ آج سے پہلے اتنی بدتمیز لڑکی اس نے کبھی نہیں سنی اور دیکھی تھی۔ اس کا ہر آنچل لہرا رہا تھا۔ سردار محض اتنا ہی دیکھ سکا تھا۔ مس، آپ پچھتائیں گی، آپ ہمارے سردار کو نہیں جانتی ہیں۔ ڈرائیور نے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ وہ تمہارا سردار ہے، میرا نہیں، اور شہر میں سردار مائی فٹ۔ وہ تل ملا کر اس کی دھمکی پر بے پھر پڑی تھی کہ ڈرائیور نے پیچھے پلٹ کر اپنے سردار کو دیکھا جو اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے تھوک نگلا۔ سردار کے تیور بہت سنجیدہ تھے کہ اسے لڑکی کی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کی بنا سنے اب کمپنی کی بلڈنگ میں گھس چکی تھی۔ اس کا دن ویسے ہی برباد تھا، مزید اس ڈرائیور نے کر ڈالا تھا۔ وہ جب آفس میں پہنچی تو سامنے ہی باس کھڑا اس کے اندر آنے پر اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی دیکھنے لگا۔ آج پھر لیٹ؟ وہ زیادہ بڑی عمر کا نہیں تھا، لیکن اصولوں کا بہت زیادہ پابند تھا۔ اس کے سامنے سارے ورکر برابر تھے۔ سوری سر، میں وقت پر پہنچ گئی تھی، لیکن آفس کے باہر ایک اکھڑ مزاج بندہ مل گیا تھا۔ دیر ہو گئی اس وجہ سے۔ وہ بے بس لہجہ بنا کر بول رہی تھی، لیکن باس کو وہ کہیں سے بھی بے بس نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہنکار بھر کر رہ گئے۔ اندلیب نے سکون کی سانس بھر کر اپنے کیبن کی راہ لی۔ آتے ہوئے میرے لیے پیزا لے کر آنا۔ اس کے ماموں کے بیٹے کا میسج پڑھ کر اسے غصہ آ گیا۔ وہ اتنی مشکل سے پیسے کماتی تھی اور وہ روز شام میں میسج کرتا تھا کہ آپ ہی آتے ہوئے فلاں چیز لیتی ہوئی آ جانا۔ وہ کڑ کر رہ جاتی تھی۔ خالی ہاتھ جاتی تو مامی تانے دیتی تھی، مفت میں رہ رہی ہو، یہ نہیں کہ بچے کی چھوٹی سی فرمائش پوری کر دیتی۔ اس بچے کی فرمائش میں ہی اس کے ہزاروں روپے لگ جاتے تھے، اوپر سے اس کے باپ کا قرضہ جو وہ ادا کر رہی تھی۔ مہینے کے اینڈ پر کرائے کے پیسے بھی نہیں بچتے تھے۔ وہ غصے سے موبائل سائڈ پر کرتی کمپیوٹر سکرین کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ دوسرا دن بھی کوئی خوشگوار طلوع نہیں ہوا تھا۔ وہ آج پھر لیٹ تھی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے مامی سے ناشتے کی فرمائش کرتی تھی۔ اسے کھڑا کر کے ماموں کے سامنے 2 گھنٹے کا مسلسل لیکچر دیا تھا کہ وہ آفس لیٹ پہنچی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ صبح جلدی اٹھتی تھی، ہر کام وقت پر کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ روز ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ آفس سے لیٹ ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی بس سے اتر کر وہ غصے سے قدم اٹھا رہی تھی۔ چہرے پر دھواں چمٹ چکا تھا کہ اس کا لگایا گیا فیس پاؤڈر بھی اتر گیا۔ وہ جلدی سے آفس کے واش روم میں گھس کر منہ دھونے لگی اور پھر اس نے حلیہ درست کر کے اپنے قدم اپنے کیبن کی جانب اٹھائے تھے۔ شکر تھا باس اس کے سر پر نہیں کھڑے تھے، ورنہ دوبارہ کلاس لگنے سے کون روک سکتا تھا بھلا۔ انگلیب جیسے ہی آگے بڑھی کسی سے بری طرح ٹکرانے پر مشتعل ہو گئی۔ آنکھیں کیا ماتھے پر رکھی ہوئی ہیں؟ جو میں آتی ہوں دکھائی نہیں دی؟ وہ غصے سے نیچے جھک کر فائز اٹھا رہی تھی۔ سامنے والے نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ تم جیسے لوگوں کو گھر پر بیٹھنا چاہیے یا اپنی ماؤں کی گود میں۔ وہ اب بھی پٹر پٹر باتیں سنانے میں مصروف تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں سامنے کون کھڑا ہے اور اسے اتنی باتیں کیوں سنا رہی ہیں، حالانکہ غلطی اسی کی تھی۔ پھر بھی وہ سامنے والے پر چڑھائی کرنے دوڑ پڑی تھی۔ تمہیں معلوم بھی ہے کس سے بات کر رہی ہو؟ سامنے والے سے جو برداشت نہ ہوا تو پوچھ بیٹھا۔ اس کی اونچی آواز پر سارے ورکر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کس سے بات کر رہی ہوں؟ اس ملک کے پرائم منسٹر ہو، یا یہ آفس تم نے خرید لیا ہے، یا میں تمہاری کنیز ہوں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے بڑی فرصت سے تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی۔ اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے دیے دبے لب بھینچ گئے تھے۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ میں وہ ہوں جو تمہیں چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑی تھی۔ ابھی اتنا اندھا نہیں ہوا ہے قانون کہ تم مجھے چٹکیوں میں مسل دو اور آزاد پھرو۔ تم مجھے نہیں جانتے، اگر تم نے مجھے انگلی بھی لگائی نا، تمہارا نام و نشان مٹا دوں گی۔ وہ اپنے قد سے بڑی بات کرنے میں ماہر تھی، اس لیے بڑے مزے سے سامنے والے کو طیش میں مبتلا کر گئی۔ تمہیں گھمنڈ کس بات کا ہے؟ وہ سرد نظروں سے مٹھی بھینچے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے کالی شلوار قمیض پر اجرک لے رکھی تھی۔ اس کا پہناوا ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مجھے گھمنڈ ہے، اور تمہیں کس بات کا گھمنڈ ہے جو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کون ہو؟ اتنا ہی اپنے عہدے کا زعم ہے تو جا کر نیک اور اچھے کام کرو۔ یوں راستے میں ٹکرا کر لڑکیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھنا بند کرو۔ خوب جانتی ہوں میں تم جیسے مردوں کو اپنی آنکھوں کی تسکین چاہتے ہیں بس۔ وہ اس پر بہت بڑا الزام لگا چکی تھی۔ ورکرز منہ پر ہاتھ رکھے اندلیب کی چلتی زبان کے جوہر دیکھ رہے تھے، جبکہ سکندر ہاضم کے لب مزید بھینچ گئے تھے۔ چہرے پر خون واضح دکھائی دیتا تھا، غصے سے رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ وہ اس سے پہلے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کی چلتی زبان کھینچ کر بتاتا کہ وہ کون ہے۔ اس کا باس بھاگتے ہوئے آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں مس اندلیب؟ وہ جانتا تھا اندلیب کی چلتی زبان نے ضرور اس کے دوست کو غصہ دلا دیا ہوگا۔ وہ سکندر ہاضم کا بچپن کا دوست تھا اور اس کے غصے سے بھی خوب واقف تھا، لیکن کیا کرتا، وہ اپنے آگے تو اس بچپن کی دوست کی بھی نہیں سنتا تھا۔ اس لڑکی نے میرے کردار کو نشانہ بنایا ہے۔ سیف، اسے ابھی کے ابھی میری آنکھوں کے سامنے سے فارغ کرو۔ وہ غصے میں دھاڑا تھا کہ اندلیب نے اپنے کانوں میں انگلی ڈالی تھی۔ مس اندلیب، معافی مانگ لی۔ سیف نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ وہ اندلیب کی مجبوریاں جانتا تھا اور اسے یوں آفس سے نکال نہیں سکتا تھا۔ میں کیوں مانگوں معافی؟ یہ مجھ سے ٹکرایا ہے اور اپنے عہدے کا رعب بھی دکھا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے اس دنیا میں صرف عہدے دار ہی انسان ہیں اور ہم عام لوگ کیڑے مکوڑے ہیں۔ اسے کہیں یہ مجھ سے معافی مانگے۔ وہ الٹا سکندر ہاضم کو دیکھ کر بھڑک گئی تھی۔ سیف نے سر پر ہاتھ رکھے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن مزید بگڑ گیا تھا۔ تم اس لڑکی سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہو جسے اپنے حسن پر بڑا ناز ہے، جس نے مردوں کو پھانس رکھا ہے، جب ہی یہ مجھ جیسے مردوں سے واقف ہے۔ لیکن لڑکی، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ میرا نام سن کر پورا گاؤں کانپتا ہے، اور تم نے آج جو جو کہا ہے ایک ایک لفظ کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میرا تم سے وعدہ ہے، جب تم قیمت چکاؤ گی اسی منہ سے معافی بھی مانگو گی۔ وہ بول کر اپنی اجرک جھاڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیچھے اندلیب ہوں کہہ کر ہنکارا بھر کے جب مڑ کر باس کو دیکھا تو وہ شوق نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے مس اندلیب، وہ اسے بول کر اپنے دوست کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن جب تک وہ جا چکا تھا وہ سر ہاتھوں میں گرائے سوچنے لگا سکندر ہاضم کا غصہ کیسے کنٹرول کرے۔ تمہارا دماغ خراب ہے اندلیب، تم نے اسے اتنا کچھ کہہ دیا، تمہاری زبان کسی دن تمہیں بہت برا پھنسائے گی۔ وہ اپنی دوست کے گھر آئی، اسے سارا ماجرا بتا رہی تھی۔ اس کی دوست بالکل برابر میں رہتی تھی، ایک دوسرے کے گھر چھتوں سے آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ ابھی بھی سب کے سو جانے کے بعد چھت پھلانگ کر وہاں آئی تھی۔
یار دیکھو، غلطی میری نہیں ہے، اسی کی ہے۔ وہ بار بار مجھے اپنے بڑے عہدے پر ہونے کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا۔ میں نے زبان گھر پر تھوڑی رکھی تھی۔ اسے بھی صحیح سے بتائی کہ ہر کوئی اس کے روب کا شکار نہیں ہو سکتا، ہر کسی کو اپنی انگلی پر نہیں نچا سکتا۔ شکل سے گاؤں کا وڈیرا لگ رہا تھا۔ اب اگر اس نے میرے ساتھ کچھ کیا تو فوراً پولیس میں رپورٹ کروا دینا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سانس لینے کو نہیں رکی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہیں اٹھوا سکتا ہے، تمہیں اغوا کر کے بدنام کر سکتا ہے۔ وہ اگر وڈیرا ہوا تو کچھ بھی ممکن ہے انلیب۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس کے منہ لگنے کی؟ وہ حیران پریشان سی اسے آنے والی متوقع واقعات سے آگاہ کر رہی تھی۔ منہ کہاں لگایا تھا؟ اس کی بات سن کر اس کی دوست نے گھور کر دیکھا۔ وہ اتنی سنجیدہ حالت میں بھی اسے ہنسا رہی تھی۔ تم کبھی بھی نہیں سدھر سکتی ہو لڑکی، وہ اسے تکیہ مار کر بولی تو اندلیب بھی ہنسنے لگی، لیکن دل میں کسی کونے میں ڈر تھا۔ اگر اس نے واقعی اغوا کر لیا تو اس کے ماموں مامی تو اسے ڈھونڈنے کا بھی تکلف نہیں کریں گے، کہہ دیں گے وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ گہری سوچ میں بیٹھی بے دہانی سے اپنی دوست کے لیکچر سن رہی تھی، جو اس کے سر پر سے گزر کر نہ جانے کہاں جا رہے تھے۔ اگلے دن کچھ سست گزرے تھے۔ وہ سکون میں تھی کہ اس وڈیرے نے کچھ نہیں کیا تھا، اور شاید وہ جتنا کہہ رہا تھا اتنا پاورفل بھی نہیں ہے۔ انلیب اپنی دنیا میں جینے والی نہیں جانتی تھی وہ کیا کیا پلان بنائے بیٹھا ہے کہ اس کی زندگی منٹوں میں تباہ ہو جائے گی۔ ایک ہفتہ گزرا تھا جب اچانک اس کے ماموں مامی نے آفس سے آنے کے بعد اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے آج سے پہلے کبھی اسے اس طرح نہیں بٹھایا تھا۔ ہم جانتے ہیں تم ابھی شادی کے حق میں نہیں ہو، لیکن رشتہ بہت اچھا ہے، اس کے ماموں نے بات شروع کی۔ انلیب کے اعصاب اچانک سے چٹکنے لگے تھے۔ بالکل ٹھیک کہا، ماموں میں ابھی واقعی شادی نہیں کر سکتی، ابا کا قرضہ بھی کافی رہتا ہے اور مجھے آگے کا پلان کرنا ہے۔ اس میں شادی جیسی مصیبت کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے دو ٹوک بات کہہ دینے کی عادی تھی، منہ پھاڑ کر کچھ بھی کہہ جاتی تھی اور سامنے والے کو ہضم کرنے میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ پلان بناتی رہنا، شادی کر لو، بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا بھی امیر ہے اور اس نے ڈائریکٹ تم سے نکاح کا اظہار کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہم تمہارے معاملے میں یہاں وہاں کسی کو تلاش کریں۔ اس نے تمہیں کہیں دیکھا تھا اور تم اسے پسند آ گئی تھی۔ ماموں نے مامی کی گھوڑیوں پر دوبارہ بات کی تو وہ حیران ہوئی۔ کون ہے یہ تاڑو اور بدماش قسم کا آدمی جس نے مجھے دیکھا اور میں نے اس کی آنکھیں نکال لی؟ مامی نے اس کی بات سن کر سر پیٹا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ گھر چل کر آ گیا ہے اور اسے خامیاں دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو، تم نہ بھی کرو گی تو ہم تمہاری شادی وہیں کریں گے۔ ہم نے اس کے گھر سے آئی مٹھائی اور تحائف قبول کر لی ہیں، اب تم بس تاریخ بتاؤ، شادی کب کرو گی؟ مامی کی بات سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ دونوں لالچی ہیں، جانتی ہوں، لیکن مجھے کیوں اس لالچ کا شکار کر رہے ہیں؟ میں انسان ہوں اور میں اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہوں، وہ بول کر جانے لگی۔ مامی کی بات سن کر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور جتنے سال یہاں رہی ہو سب کا کرایہ بھی دو۔ تمہیں پڑھایا لکھایا، اتنا بڑا کر دیا۔ جب تم یہاں آئی تھی تو محض 6 سال کی تھی۔ تم پر ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے۔ اور وہ انسان جس سے تم شادی کرنا نہیں چاہتی ہو، اس نے تمہارے باپ کا لاکھوں کا قرضہ بھی اتار دیا ہے، وہ بول کر چلی گئی۔ پیچھے ماموں بھی باہر کی جانب چلے گئے۔ وہ اکیلی صحن میں کھڑی تھی، اس کے سر سے قرضے کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ اسے یہ جان کر کتنا سکون ملا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ نیک صفت انسان تھا کون، لیکن انلیب کے دل میں اس کے لیے 100 فٹ وائر ضرور آئی تھی۔ وہ مسکرا کر مامی کو انہیں نکاح کی اجازت دینے چلی گئی تھی۔ نکاح 1 مہینے بعد رکھا گیا تھا۔ انلیب نے سادہ سی تقریب رکھنے کو کہی تھی جس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ نکاح ہوا اور سادے سے جوڑے میں انلیب کو فوراً بعد اس نے رخصت کروا کر رخصت سفر باندھ لیا۔ وہ حیران نظروں سے گاڑی کو کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا نام یاد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے اس وڈیرے کا نام بھول گیا تھا جس نے دھمکی دی تھی اس کے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ انلیب اچھا سوچو، ایسا نہیں ہوگا، وہ خود سے سوال جواب کرتی اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر نہیں تھا۔ حویلی کی خواتین رسمیں کر رہی تھیں۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے رسم کا حصہ بنی رہی۔ پھر اسے حویلی کے 1 بجے بڑے سے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس نے گوٹے کا شرارہ پہنا ہوا تھا۔ وہ ہلکے سے میک اپ میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔
اندیب کا سانس رک رہا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی وہ وڈیرا نہ ہو جس کی منحوس شکل اس دن دیکھی تھی۔ وہ لمبا چوڑا سا مرد سامنے آ کر براجمان ہوا تو اندلیب نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ تمہارا گھمنڈ توڑنے کے لیے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑ گیا، وہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے سرد آواز سے بولا۔ اندلیب کا دل کانپ گیا۔ یہ وہی تھا۔ تمہیں یہ بتانا ہے کہ تمہیں مجھ سے اس دن ڈرنا چاہیے تھا، بس اپنا سر بیٹھے اور تمہیں اتنی اوقات بتانے کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ وہ مسکراتے لہجے میں اس کی بے بسی دیکھنے کا خواہش مند تھا اور اندلیب کے آنسو بے اختیار گھونگھٹ کے پیچھے نکلے تھے جسے اس نے بے دردی سے صاف کر دیا تھا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، سمجھے؟ اندر سے ڈر رہی تھی، بظاہر ہمت دکھانی لازمی تھی۔ اس ظالم سردار کے سامنے وہ قبیلے کا بہت رحم دل سردار تھا، لیکن اس کے لیے بہت ظالم ثابت ہونے والا تھا۔ تم مجھ سے ڈرو گی بھی اور میرے ہر حکم کے آگے جھکو گی، وہ غصے میں کہتا اس کے بے حد قریب آیا، اس کا گھونگھٹ کھینچ کر دور کیا اور اس کے چہرے پر اپنی نظروں کی تپش چھوڑنے لگا۔ میرے قریب مت آؤ ورنہ، وہ پیچھے ہوئی تھی کہ اس نے کمر سے کھینچ کر قریب کیا۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اب اس ورنہ کا جواب لو۔ وہ اچانک پراسرار مسکرایا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیے اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ میں تمہاری کنیز نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری غلام، وہ اس کی آنکھوں میں نمی لیے دیکھتی کپکپاتے لبوں سے بول رہی تھی۔ وہ چہرے سے بھی ظالم لگتا تھا۔ اچھا، لیکن تمہارا لرزتا ہوا وجود مجھے تمہارے ڈر کی کوئی داستان سنا رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے زیادہ بھیانک لگتا تھا۔ اس وقت تو اندلیب کو یہی لگا تھا، تم نے مجھے جھکانے کے لیے یہ سب کیا؟ وہ ابھی تک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ اندلیب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے خود کو چھڑوانے کی کوشش جاری رکھی ہوئی تھی۔ بالکل، لیکن اس کمرے کی حد تک، باہر تم سردارنی ہو، تم صرف میرے کہے کی پابند ہو، یوں سمجھ لو میری قیدی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ میں عورتوں کو خاص اہمیت نہیں دیتا، لیکن تم نے کہا تھا میں ایسا مرد ہوں جس کی نظریں، وہ سوچنے کے لیے رکا۔ دیکھیں، جو بھی میں نے کہا تھا وہ سب آپ کی غلطی تھی۔ دیکھیں، میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں۔ وہ ابھی بولتی اس سے پہلے ہی سکندر نے اس کا منہ پکڑ کر اس کے دوپٹے سے باندھ دیا۔ میرے سامنے اپنی زبان اس وقت تک مت ہلانا جب تک میں خود تمہیں اجازت نہ دے دوں۔ اس وقت تک کھانا مت کھانا جب میں تمہیں کھانے کا حکم نہ دے دوں۔ اس وقت تک مت سونا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ اس وقت تک مت جاگنا جب تک میں تمہیں نہ جگاؤں۔ اگر تم میری سب باتوں پر عمل کرو گی تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی کی ڈور اب میرے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری سانسیں بھی کھینچ سکتا ہوں، اور یہ گز بھر کی زبان جو ریل سے زیادہ تیز دوڑتی ہے یہ بھی۔ اب اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ غصے سے اسے اٹھائے بیڈ سے دھکا دینے لگا۔ وہ بے جان سی میز سے ٹکرا کر گر گئی۔ سکندر نے چینج کر کے بیڈ کا رخ کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے 15 منٹ میں اس بھاری بھرکم سامان سے فارغ ہو کر یہاں آ کر لیٹ جاؤ، ورنہ پھر میں جو کروں گا یقیناً تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اسے بولتے ہوئے اسے لرزا گیا تھا۔ اندلیب اٹھ کر گئی اور فوراً چینج کر کے وہاں آ کر لیٹ گئی۔ میری طرف منہ کر کے لیٹو۔ اس کے ایک اور حکم پر وہ لب بھیجے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارتے ہوئے اس کی جانب رخ کیے لیٹی۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اندلیب نے اس کے دیکھنے پر آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں کھولو۔ اس کے اگلے حکم پر اندلیب کو تپ ہی چڑھ گئی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں انسان ہوں اور ہر انسان آزاد ہے جیسے تم آزاد ہو، وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر قریب کیا۔ انسان آزاد ہوتے ہوں گے لیکن تم آزاد انسان نہیں رہی ہو۔ تم نے 2 دفعہ بدتمیزی کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی ہی ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا جب اندلیب نے جھٹک دیا۔ یہ مت بھولو تم میری بیوی ہو، وہ غصے سے سیخ پا ہو رہا تھا۔ عام مردوں کی طرح مجھے دیکھ کر تمہارا دل بے ایمان ہو گیا سردار، وہ اسے للکار رہی تھی۔ میں عام مرد ہوتا تو تمہیں یوں اس کمرے میں لا کر وہ حال کرتا کہ تمہاری سسکیاں مجھے سکون پہنچا دیتی۔ وہ غصے سے اس کی جانب سے رخ پھیر گیا۔ اندلیب نے غصے سے اس کا کندھا تھام لیا۔ ضد اور غصہ دونوں کا ایک برابر تھا۔ مجھے کہہ رہے تھے میں منہ نہیں پھیر سکتی، اور اب تم مجھ سے منہ پھیر رہے ہو۔ وہ کٹتے ہوئے اس کا رخ پھیر گئی تھی۔ سکندر کی یہ حرکت سر پر لگی تھی۔ تم میرے قبضے میں ہو کر مجھے رعب دکھا رہی ہو؟ میں تمہاری اجازت کے بنا ہی اپنا حق لے سکتا ہوں، سمجھی؟ اس لیے مجھ سے کم ہی مخاطب ہونا، کہ آپے سے باہر ہوتے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا تو اندلیب سٹپٹا کر بستر پر دبک گئی۔
وہ ویسے ظالم انسان تھا، اسے کیا بعید تھا، وہ جو کہہ چکا تھا کر چکا تھا۔ صبح ہوئی تو انلیب بستر پر پڑی سو رہی تھی۔ حویلی والے عموماً 5 بجے اٹھ جاتے تھے۔ وہ لمبے سفر کی وجہ سے کافی گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے اوپر ٹھنڈے ٹھار پانی گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ غصے سے سکندر سے پوچھ رہی تھی، جو تیار سا کہیں جا رہا تھا۔ عطر کی خوشبو نے اس کے اعصاب کچھ ڈھیلے کیے تھے۔ میں تمہیں عزت سے آواز دے کر اٹھا رہا تھا، لیکن تمہیں خود کو عزت راس نہیں ہے، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ کیا ہے نا تم کہتی ہو، بیل مجھے مار۔ وہ اسے بستر سے اٹھتا دیکھ کر اسے تنزیہ کہہ رہا تھا۔ یہ جانے بنا وہ اندلیب بے زبانی جوہر دکھانے والی، پہلے بتاتے کہ تم بیل ہو، بین لے آتی اور سب کو بتا دیتی۔ یہ محاورہ غلط سے بیل کے آگے بین بجانا۔ وہ مزے سے کہتی، چھپاک سے غسل خانے میں گھس گئی۔ سکندر کے ماتھے پر ان گنت بل تھے کہ اس نے اس سے پہلے اتنی ہٹ درم لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے کنٹرول کرنے کے چکر میں پاگل ہو رہا تھا، اور وہ کنٹرول ہونے کی بجائے ہر بات کا پٹاخ سے جواب اس کے منہ پر مار رہی تھی۔ اسے کچھ تو کرنا تھا، وہ اپنی بےزتی کا بدلہ تو لے کر ہی رہے گا۔ انلیب جب تک باہر آئی وہ کھا چکا تھا، شاید نماز پڑھنے یا شاید کسی کی خون کی بلی لینے۔ وہ سوچنے ہی سکی تھی۔ وہ وضو کر آئی تھی جب نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے قرآن پاک ڈھونڈ کر اس کی بھی تلاوت کی تھی۔ سکندر کے اندر آتے قدم تھم سے گئے تھے۔ وہ دروازے پر کھڑا تلاوت سنتا رہا، یہاں تک کہ اس نے قرآن چوم کر پانی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ وہ گیلے بستر کو سکھانے کے لیے اسٹینڈ فین اس کے آگے چلا چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، اس کے ماتھے پر لکیریں تھیں۔ حویلی کی رسم ہے، بہو مہمانوں کے لیے کھانا بناتی ہے، دوپہر میں یہ رسم کی جائے گی۔ وہ بول کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ کیا رسم؟ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا؟ وہ تو شوق سے ہی چیخ پڑی تھی۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ لڑکیوں کو عموماً یہ کام آتا ہے، اور تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ کھانا اچھا بننا چاہیے، سردار کی بیوی ہو۔ وہ اسے اپنے عہدے کا دوبارہ بتانے لگا تھا۔ اس سے اچھا ہوتا میں کسی چپراسی کی بیوی ہوتی۔ اونچی آواز میں اسے سنا کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ لمب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا اس بار غلط بندی سے پالا پڑا تھا یا وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ مشکل کیوں ہوتا جا رہا تھا۔ پورے گاؤں کو انگلی پر نچانے والا ایک چھوٹی سی لڑکی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ دوپہر میں اس نے نوکرانی کے ساتھ مل کر کھانا بنایا۔ سکندر حویلی سے شہر جا چکا تھا۔ وہ کھانا بنانے کے بعد کمرے میں چلی آئی۔ اس کی کمر اکڑ گئی تھی کھڑے کھڑے۔ پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہوتی ہیں، بلا وجہ کی وہ سوچ کر رہ گئی۔ کپڑے تبدیل کیے، سکندر کا انتظار کیے بنا وہ کم کھانے بیٹھ گئی تھی۔ حویلی کی عورتوں نے حیرت سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ سکندر جب آیا اس نے پوچھا کہ وہ کھانا کھا چکی ہے۔ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ سکندر نے روب سے مونچھوں پر انگلی پھیری۔ وہ سمجھا تھا وہ واقعی سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے انلیب کو ساتھ بٹھا کر کھانے کا کہا۔ وہ مزے سے بیٹھی دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ عورتیں اس کے جھوٹ اور انداز پر حیران ضرور ہوئی تھیں۔ وہ ایف اے کے پاس شہر گیا تھا۔ اسے انلیب کے بارے میں بتایا تو وہ ہنستا ہی گیا۔ اس نے مشورہ دیا تھا اس سے محبت سے ہینڈل کرے، لیکن سکندر نے یہ کہہ کر مشورہ رد کر دیا کہ یہ محبت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، بس انسان کے ذہن کا فطور ہے۔ اس نے وارن بھی کیا تھا انلیب کے معاملے میں صرف یہی ایک چیز کام کرے گی، اسے کنٹرول کرنے والے لوگوں سے نفرت ہے، اس لیے وہ ظلم برداشت کر لے گی لیکن کنٹرول نہیں ہوگی۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور چلا آیا، اور اسے بھوکا دیکھ کر مسکرایا تھا کہ سیف غلط تھا، وہ کنٹرول ہو چکی تھی۔ اس کے کندھے مزید چوڑے ہو گئے تھے۔ تم نے میرا قرضہ ادا کیا ہے؟ وہ رات اس کے سر پہنچتے ہی سوال کر رہی تھی۔ ہاں، اسی طرح تم میرے قبضے میں آ سکتی تھی، اس لیے یہی کیا۔ وہ مزے سے بولا تو انلیب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر میرا ایک اور قرضہ بھی اتار دو نا۔ وہ میں نے سیف سر سے 20,000 لون لیے تھے، اور پھر تم نے مجھ سے نکاح کر لیا، یہاں لے آئے۔ اب جاب بھی نہیں کر سکتی اور سر سمجھیں گے میں ان کا پیسہ کھا گئی۔ اصل میں تم مجھے… وہ کچھ الٹا بولنے لگی تھی کہ رک کر اسے دیکھا۔ پھر محاورہ دل میں سوچا، وقت مطلب گدھا باپ۔ پھر تو نگل کر میسنی سی ہنسی ہنسی۔ میرا مطلب ہماری شادی ہو گئی ہے، اب میں کیسے دوں پیسے؟ وہ بڑے سنبھل سنبھل کر بات کر رہی تھی، ورنہ زبان پھسل پھسل رہی تھی۔ میرے جوتے اتارو، وہ سب سن کر حکم دینے لگا۔ انلیب کے ناک کے نتنے پھول گئے۔ اس نے صبر کرتے اس کے جوتے اتارنے کے بعد سوچا، سر پر بھی مار دے لیکن 20,000 کا سوال تھا، میں سے وہ رقم ادا کر دوں گا۔
ویسے وہ میرے بچپن کا دوست ہے، تقاضا نہیں کرے گا، وہ بول کر اپنی اجرت اتارنے لگا۔ ہاں لیکن پیسے میں نے لیے تھے اور اب میرے پاس کوئی سیونگز بھی نہیں ہے، وہ ناخن کھرچتے ہوئے بولی تھی۔ سکندر حاضم نے اس کا انداز بھرپور طریقے سے دیکھا تھا، اس کے بال ایک دن میں سیدھے ہو گئے تھے۔ مجھے آپ کہا کرو، وہ ایک اور حکم دینے لگا۔ اس نے رات کے بجائے اب اس کا جائزہ لیا تھا۔ سیدھے کمر تک بال کھلے ہوئے تھے، کچھ آگے اور کچھ پیچھے۔ شفون کا دوپٹہ بار بار پھسل رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے غصے سے صوفے پر پھینکا تھا۔ لمبی قمیض اور کھلا پاجامہ، ہونٹوں پر لگی لپسٹک، سفید رنگ، وہ کوئی کھلتا ہوا گلاب محسوس ہو رہی تھی۔ اگر زبان بھی تیز نہ ہوتی تو کیا ہی بات ہو جاتی۔ اچھا میرے پیر دباؤ، وہ حکم دیتا لیٹ گیا۔ اندلیب نے مٹھی بھیج کر کھولی اور مسکرا کر پاس بیٹھ گئی، پھر پاؤں دبانے لگی۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے یہ آدمی، وہ مسلسل بربرا رہی تھی۔ تمہاری لمبی زبان کی سزا ہے، وہ بھی کسی گناہ سے کم نہیں ہے۔ اس کے سن لینے پر اندلیب کا دل کیا کہ کان پر تکیہ رکھ دے۔ وہ شروع میں جتنا غصہ تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ غصہ کہاں چلا گیا تھا۔ وہ اندلیب کو جھکا رہا تھا یا خود جھکنے لگا تھا۔ ایک بھرپور نظر کا جائزہ ہی تو لیا تھا کہ دل اس بات کو لے کر بے چین ہونے لگا۔ وہ آفس میں یوں ہی گھومتی، نہ جانے کتنے مردوں کی نظروں میں رہتی ہوگی۔ اچانک اس نے اندلیب کے ہاتھ جھٹک کر دور کیے تو وہ کندھے اچکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سو جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر آتی حویلی دیکھنے لگی۔ کھانا اگر برا نہیں تھا تو اچھا بھی نہیں تھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید سردار کا ڈر تھا۔ وہ حویلی میں گھومنے کے بعد باہر گارڈن میں آ گئی تھی۔ وہاں بہت سارے درخت اور پیڑ پودے تھے، پر ہر قسم کے پھل اور پھولوں سے وہ جگہ بھری ہوئی تھی۔ درختوں پر آم لٹک رہے تھے۔ اندلیب کا دل للچانے لگا۔ وہ پاس آ کر پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ وہاں چوکیداری کے لیے کتا بندھا ہوا تھا۔ نئی شکل کو دیکھتے بھونکنے لگا۔ اندلیب کی جان ہاتھ میں آ گئی جب اس نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جمپ لگائی اور اندلیب کی طرف دوڑا۔ وہ بھی دوڑتی ہوئی حویلی کے اندر بھاگ رہی تھی، لیکن راستے میں سکندر حازم سے ٹکر کر گر پڑی۔ پلیز مجھے بچائیں، وہ روتی ہوئی اس سے بول رہی تھی۔ اس نے پیچھے آتے کتے کو دیکھا اور آنکھوں سے واپس جانے کو کہا۔ وہ زبان لٹکا کر اندلیب پر نظر ڈالتا ہوا پلٹ گیا۔ سکندر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ انسانوں سے نہ ڈرنے والی کتوں سے ڈر گئی، وہ تمسکر اڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ ایک منحوس کتے نے مجھے بچپن میں کاٹ لیا تھا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ میری اجازت کے بنا تم کمرے سے باہر کیوں آئی؟ وہ آگے جبکہ سکندر پیچھے چل رہا تھا۔ اب یہاں آنے کے لیے بھی اجازت لوں؟ پیر دبائے ہیں، خدمت کر رہی ہوں، میرا اتنا تو حق ہے، وہ بول رہی تھی جب سکندر نے اسے پلر سے ٹکا دیا۔ مجھے تمہارے بولنے پر بھی کوئی سزا مختص کرنی پڑے گی، ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے تمہیں، وہ اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ سکندر کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اس میں کھو جانے کو جی چاہتا تھا۔ اگر ہماری یوں شادی نہ ہوتی تو آئی ایم ڈیم شیور کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی، اچھے خاصے ہینڈسم ہو، وہ بول کر بڑے دھڑلے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی آنکھیں پھیلی تھیں، وہ اتنی زیادہ آؤٹ آف سپوکن تھی کہ حد نہیں۔ سکندر حازم نے اسے چھوڑ کر کمرے کا رخ کیا۔ اس نے ڈوبنے کا سوچ رہا تھا اور وہ ڈوبنے کا اقرار کر رہی تھی۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا، اس کی سختیاں بھی اس پر بھاری پڑ رہی تھیں۔ جتنی تیزی سے دن گزر رہے تھے، اندلیب سکندر حازم کے دل و دماغ پر اتنی ہی تیزی سے قبضہ کرتی جا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا اسے مسکرا کر دیکھتی اور وہ اس کی مسکراہٹ میں گھنٹوں کے لیے کھو جاتا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ بات جب سیف کو بتائی تو اس نے کہا محبت ہے، اور سکندر ماننے سے انکاری ہوا۔ وہ کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ سردار تھا، ایک ظالم انسان جسے نہ محبت ملی اور نہ وہ محبت دینے کے قابل تھا۔ لیکن اس کی سوچ اندلیب نے بدل ڈالی تھی۔ وہ اکثر اسے نہ جانے کون سی کہانی سناتی تھی اور ہنستی تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں لیکن اکیلے میں اس کی باتوں کو سوچ کر مسکراتا تھا۔ دوسرے گاؤں کے لوگوں سے اس کا اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دن وہ زخمی ہو کر کمرے میں آیا تو اندلیب بھاگ کر اس کا زخم دیکھنے لگی۔ وہ کافی پریشان ہو چکی تھی۔ سکندر سمجھتا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ خوش ہوگی، لیکن وہ اتنی پریشان ہوئی کہ آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ پٹی باندھنے کے بعد سوال پوچھ رہی تھی۔ دوسرے گاؤں کے سردار سے جھگڑا ہوا ہے، وہ ہمارے گاؤں کی لڑکی بنی کرنا چاہتا ہے۔ وہ سن کر حیران ہوئی۔ مطلب اس لڑکی نے کچھ کیا ہے؟ اس کے سوال پر سکندر کا سر نفی میں ہلا۔ پھر آپ سردار لوگ عورت کو ہی قربان کیوں کرتے ہیں؟ جس کی غلطی ہے یا جس کا قصور ہے اسے سزا دینی چاہیے تاکہ وہ اگلی دفعہ کچھ غلط نہ کرے، لیکن آپ لوگ بے قصور
کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک دم غصے میں آئی تھی۔ سکندر حازم نے اس کا جنونی انداز دیکھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب ہمارا قانون ہے، وہ لب بھیج کر بولا۔ قانون؟ پھر تو آپ کل کو مجھے منی کر دیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اندلیب، وہ اچانک چیخ پڑا تھا، اسے یہ بات ناگوار گزری تھی۔ کل کو کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے سکندر صاحب، آپ کا قانون کچھ نہیں کر سکے گا، وہ دوبارہ سامنے آتی ہوئی بولی۔ اندلیب، خاموش ہو جاؤ، میں سردار ہوں، میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے؟ وہ غصے سے سختی سے لہو چباتے ہوئے اسے یاد دہانی کروا رہا تھا۔ اندلیب نے بھنوے سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آپ سردار ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ یہ یاد رکھیے گا، آپ محض انسان ہیں، اور انسان بازی ہار جایا کرتے ہیں۔ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، نکلتی چلی گئی تھی۔ سکندر حازم لب بھیج گیا تھا۔ وہ اسے یہ سب کہہ کر کیا باور کروانا چاہ رہی تھی کہ سردار کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی طاقت کے آگے وہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن سکندر ہمیشہ یہ بات بھول جاتا تھا، طاقت کا گھمنڈ کرنے والے ہی سب سے زیادہ خسارے میں رہتے ہیں۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ہلدی والا دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے زور سے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ وہ چونک کر دودھ کا گلاس اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا۔ تم اپنا یہ غصہ کہیں اور جا کر نکالو تو بہتر ہے، اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ وہ اس کے غصے کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ جی بہتر، لیکن مکافات عمل بھی اس دنیا میں لیا جاتا ہے، وہ کہہ کر دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ تمہارا یہ مطلب ہے میں گناہ کر رہا ہوں؟ وہ غصے میں آتے ہوئے اس کی جانب رخ پھیرے پہنچنے لگا۔ گناہ؟ آپ محض گناہ ہی تو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل کر باہر چلی گئی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتا ہوا آیا تھا وہ سردار تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی غلط کام کر سکتا ہے، اور ویسے بھی اس نے بچپن سے اب تک یہی سرداری کے اصول دیکھے اور اپنائے تھے، کبھی ان کو غلط کہنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اور اب جس نے انہیں غلط کہا تھا وہ دل سے نہیں دماغ سے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کافی رات گزر چکی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑکی کے پاس کھڑا سامنے موجود ہستی کو دیکھ رہا تھا جو بینچ پر بیٹھے آسمان کو تک رہی تھی۔ وہ اسے اور وہ آسمان کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ اگلے روز اس نے لڑکی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اندلیب کے دل میں اطمینان سا اترا تھا۔ وہیں سکندر حازم بھی یہ کر کے خود کو مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اس شام ہی وہ لڑکی جسے دوسرے قبیلے کو دینا تھا وہ چلی آئی تھی۔ منہ پر پلو ڈالے وہ اچانک سردار کے پاؤں میں گر گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور اندلیب اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سکندر چونک سا گیا تھا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اندلیب کو مداخلت کرنی پڑی۔ لڑکی، اپنا سر خدا کے علاوہ کسی کے آگے مت جھکایا کرو، وہ غصے سے اس کی حرکت پر بولی تو سکندر نے اسے اٹھ کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ سردار کا فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کا خیال رکھے، ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کر کے ایک اور موقع دے، نہ کہ بے گناہوں کو اٹھا کر گناہگاروں کے آگے ڈال دے۔ اندلیب سردار کو بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ بھی اسے سننا چاہتا تھا، اپنی سرداری کو اچھے طریقے سے جاننا چاہتا تھا۔ آئندہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو، سب ایک ہو جانا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ آپ لوگ کمزور بنیں گے تو آپ کو کمزور سمجھا جائے گا۔ اگر بات مانی ہی ہے تو اس کی ماں نے جس نے آپ کو زندگی دی ہے۔ ایک نصیحت اور عمل کی کتاب تھمائی ہے جس میں واضح حکم ہے، غلطی کی سزا گناہگاروں کے لیے ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ الیکشن لڑنے کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ سکندر کے لب مسکرائے تھے۔ اس کا انتخاب اگرچہ بدلہ لینے کے لیے تھا، لیکن اس نے اسے راہ راست پر آنے کا موقع دیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا تو سکندر حازم کے لب اور دل دونوں مطمئن تھے۔ وہ سیدھا اندلیب کے پاس آیا جو اس کے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ تم نے کہا بات نہیں ماننی چاہیے، پھر میری کیوں بات مان لیتی ہو؟ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ آپ نے میرا قرضہ ادا کیا تھا جس کی وجہ سے میں سالوں سے ذلیل ہو رہی ہوں۔ میرا باپ مجھے 6 سال کی عمر میں قرضوں میں ڈوبا چھوڑ گیا تھا۔ قرضے والوں نے میری جان ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کا احسان اتار رہی ہوں۔ اس کی بات پر سکندر نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ سمجھتا تھا وہ اس کی اسیر ہے، محبت کرتی ہوگی، لیکن معاملہ تو الگ تھا۔ سردار باہر کچھ لوگ آئے ہیں۔ ایک نوکر بھاگا ہوا آیا اور سکندر بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اس لڑکی کے بدلے اپنی بیوی کا سودا کر۔ قبیلے کے سردار اس پر برس پڑے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ غصے میں آتے ہوئے اس نے وارننگ دے رہا تھا۔ زبان؟ ہم آج ہاتھ پیر سے بات کریں گے۔ ان لوگوں نے اس پر دھاوا بول دیا تھا اور اسے
مارنے لگے تھے۔ اندلیب بھاگی ہوئی آئی اور اسے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ سردار کا بیٹا اسے پکڑ چکا تھا۔ میری بیوی کو چھوڑ دیں، سکندر چیخ رہا تھا۔ سر ہاتھ پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ آج تک اصولوں پر کسی نے تبدیلی نہیں کی ہے۔ پھر تو کون ہوتا ہے؟ وہ اسے مزید مار رہے تھے۔ اندلیب روتے ہوئے ان سے التجا کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ انہیں جتنا گزارا کیا ہے بہت ہے، اب سے یہ میری ہوئی۔ بہت خوبصورت پیس اٹھا لیا ہے شہر سے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سکندر غصے سے اس کے آدمیوں کو مارنے لگا۔ اس کے آدمی بہت کم تھے، زیادہ ڈیرے پر تھے۔ وہ گھسیٹ کر اندلیب کو لے جا رہا تھا اور اس کے آدمی سکندر کو بری طرح مار رہے تھے۔ وہ جیپ میں سوار ہو کر جا رہا تھا۔ اندلیب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن اس نے دونوں ملے ہاتھوں سے اچانک سٹیئرنگ گھمایا تو گاڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر بری طرح زخمی ہو گیا تھا، جبکہ وہ سردار کا بیٹا بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ روتی لرزتی بھاگ رہی تھی۔ اسی اثنا میں دوپٹہ بھی نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ رات ہونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا جانا کہاں ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اندلیب نے خود کو چھپایا۔ وہ اسی سردار کے آدمی تھے جو اپنے خاص آدمی کو اٹھا کر ہسپتال لے جا رہے تھے۔ اندلیب سانس روک کے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا چھاتا رہا۔ اس کے سر سے نکلتا خون اس کے حواس معطل کر رہا تھا، لیکن راستے انجان تھے۔ سردار سکندر ہاضم تک پہنچنے کے راستے اسے معلوم نہیں تھے۔ وہ کھڑی ہوئی لہرا کر بند ہوتی آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ ہاضم کا چہرہ تھا۔ وہ بے ہوش ہوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ سکندر ہاضم کو وہ لوگ مارنے کے بعد جب چلے گئے، وہ بہت مشکل سے ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے اندلیب کو ڈھونڈ رہا تھا۔ گاڑی سے وہ لوگ اسے نکال کر لے گئے، لیکن اندلیب نہ جانے کہاں تھی۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے پاگل ہو رہا تھا۔ اپنے زخم اسے بھول گئے تھے، بس ایک ہی فکر تھی، اندلیب کس حال میں ہوگی۔ وہ اسے اسپتال لے کر پہنچا، اپنا اور اس کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اندلیب کو ہوش آیا۔ سکندر اس کے سر پر بیٹھا تھا۔ آپ، وہ اٹھنے لگی تھی۔ مجھے تم ہی کہا کرو۔ آپ مجھے پرایا سا کر دیتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ لبوں سے لگا کر بولا تو اندلیب حیران ہوئی تھی۔ ایسے مت دیکھو، سردار کے دل میں نرم گوشے پیدا کر کے تم اپنا آنچل اب مجھ سے بالکل نہیں بچا سکتی ہو۔ وہ نرمی سے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کا دیا ہوا قرضہ واپس نہیں کروں گی۔ اس کے ناک چڑھا کر کہنے پر سکندر ہاضم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میں آپ نہیں تم ہوں، وہ اس کی ناک دباتے ہوئے بولا تو اندلیب مسکرانے لگی۔ اب تو میرے پاؤں دباؤ گے، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تو سکندر نے اس کے پاؤں تھام کر گود میں رکھ لیے اور نرمی سے دبانے لگا۔ نرس حیرانی سے اپنے سردار کو دیکھ رہی تھی، جیسے آج اس دنیا اور اس کے اصولوں کی نہ کوئی فکر تھی نہ غم۔ آج میں نے تمہیں ایسا حالت میں دیکھا تو احساس ہوا تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہو، اور یہ بھی کہ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ میں یہاں مزید نہیں رہنا چاہتا۔ عام انسان کی طرح میں فیملی بنانا چاہتا ہوں، جہاں تم اور میں ہوں، نہ کوئی اصول نہ پابندیاں۔ وہ نرمی سے اس کے پاؤں دباتے ہوئے نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ اندلیب نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے تم پتہ ہے کب اچھے لگے تھے؟ وہ مسکرا کر کندھے پر سر رکھے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ یہ اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ جب تم نے میرا قرضہ ادا کیا تھا، جب تم نے اپنے حقوق کا اختیار رکھتے ہوئے بھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، ورنہ تم جیسا ظالم انسان تو روح کو مجروح کر دیتا ہے۔ تم نے میری روح کو مرنے نہیں دیا۔ تم نے اپنا غصہ اس حد تک کنٹرول کیا کہ مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں تمہاری ہر حرکت کو دل میں اتار رہی تھی، اور پھر مجھے ادراک ہوا تو میرے دل میں پورے اتر چکے ہو۔ وہ جس طرح منہ پھاڑ کر کچھ بھی کہہ دیتی تھی، وہ اظہار کرنے میں بھی کنجوس نہیں تھی۔ سکندر تو محض اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اور وہ اپنی سوچ کو الفاظ بنا کر اسے بتا بھی چکی تھی۔ اگر وہ کہتا وہ خوش قسمت تھا تو غلط نہیں ہوگا، جس نے اپنی آمد سے اس پر بہار کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ اندلیب نے شرما کر واپس سر بستر پر ڈال دیا۔ وہ دونوں واپس آئے تو اس نے سیف سے کہہ کر شہر میں اپنا انتظام کروایا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اسے اپنے جگری دوست کی یہ سرداری والی زندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ اندلیب اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر آ گئے تھے۔ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوما میں تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی، وہ جیسا بھی رہے۔ وہ اپنی اور اندلیب کی زندگی خوشگوار بنانا چاہتا تھا۔ تو مسز، اب بھی مجھ سے بھاگنے کا ارادہ ہے یا میں منزل ہوں؟ وہ اس کو تھام کر پوچھ رہا تھا۔ میں بھاگ رہی تھی، وہ اس کے الزام پر تلملا گئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے سیف کے گھر سے ڈنر کر کے لوٹے تھے۔ آج ان کا یہاں پہلا دن تھا۔
یہ ایٹیٹیوڈ کب سے مس کر رہا تھا۔ وہ ہنس کر اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ویسے اس دن جس ڈرائیور سے تم لڑ رہی تھی وہ میرا ہی ڈرائیور تھا۔ اس دن بھی اتنا غصہ آیا تھا کہ تمہیں اٹھا کر کہیں پھینک دوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے الفاظ یاد کر رہا تھا۔ آپ سامنے آتے تو یوں مسل دیتے، وہ انگوٹھا اور انگلی کو ملا کر مسلتے ہوئے بتا رہے تھے۔ سکندر نے اسے گھور کر دیکھا لیکن اسے ہنسی آ گئی۔ اندیب بھی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ سکندر نے اس کے گال پر بوسہ دیا تو وہ بلش کرنے لگی۔ مجھے تمہیں چپ کرانے کا ایک راستہ مل گیا ہے، وہ مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ دیکھو، وہ اس پر سایہ فگن ہوتے ہوئے بولا تو وہ واقعی چپ ہو گئی تھی کہ دل کی بھرتی دھڑکنیں بولنے کے لیے کافی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔